علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ پچھلے دنوں مدنی چینل سے ایک ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر عام ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین مسلسل سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اسی تنازع کو بنیاد بنا کر انڈیا کے ایک چینل پر مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا گیا ہے۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے جو بات حق ہے وہ عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ اس وقت مسلمانوں میں پیدا ہونے والی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو وہ ویڈیو ہے دعوت اسلامی والوں کی، ان کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جو ہیں حاجی عمران اتاری صاحب، وہ ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی ہے، جس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بات تعلیم کر رہے ہیں۔ ان کے اس نظریے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس حوالے سے صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ کرنا یا دعوت اسلامی کو بدنام کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سیم نظریہ جو ہے علماء دیوبند کا بھی ہے، ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث اور سلفی علماء کا بھی ہے۔ لہٰذا اس میں صرف بریلوی علماء کو ٹارگٹ کرنا یا اس مکتب فکر کو ٹارگٹ کرنا یہ علمی ناانصافی ہوگی۔ یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے۔ میں یہ ساری ویڈیوز پچھلے 2 ہفتے سے دیکھ رہا تھا جو ان کے حق میں بھی چڑھائی جا رہی تھی، تو میں نے اسے سیریس نہیں لیا، اس حوالے سے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایک عالم دین تو اہل اسلام کے ہاں ایسا پایا جائے گا کہ جو سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ بات کرے اور قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کر کے ان کو سمجھائے کہ آپ نے جو قرآن کی آیات کا فہم لیا ہے یہ بالکل کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ لیکن کوئی شخص بھی اس معاملے میں آگے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، سامنے اس لیے نہیں آتے کہ پھر پڑھے لکھے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو ہم زیادہ دیر مزہ نہیں کرنے دیں گے۔ مجھے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب انڈین چینل کے اوپر یہ ویڈیو مدنی چینل کی چلائی گئی، تو اس وقت میں نے کہا یار یہ تو جو عامر خان نے پی کے فلم بنا کر ہندوازم کے فرسودہ نظریات کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو ہمارے حق میں وہ پی کے ثابت ہو گئی ہے کہ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کو تھوپا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت کے ان کا جو اپنا فہم ہے اس کو عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنے شد و مد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے خلاف کسی نے عقیدہ رکھ لیا تو وہ قرآن کا ہی منکر ہو جائے گا۔ یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنی خاموشی توڑ دوں اور اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں بھی، اور اسپیسیفکلی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے زمین ساکن ہے، وہ ان کے 3 فتوے ہیں جو اردو زبان کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں کتاب مل جائے گی۔ آپ گوگل میں جا کے اس کا اردو کا PDF لکھیں تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آلموسٹ 60 صفحوں کے قریب کی وہ کتاب ہے۔ وہ ساری کتاب میں نے 1994 میں بھی پڑھی تھی جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آج جون 2020 ہے، تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے دوبارہ اسے پڑھنا پڑا کرٹیکلی، کہ میں دیکھوں کہ انہوں نے جو دلائل سامنے رکھے ہیں ان میں سے کتنی بات درست ہے اور کہاں پر ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے۔ اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ،
اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر۔ لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنے کا۔ فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران، یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا۔ یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی، تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے۔ کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں، سیٹلائٹس ہوں، سٹارز ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں، اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندھن کے، کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ اسٹیگنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا اسٹیگنیشن کنڈیشن کے اندر، بلکہ ان کو موومنٹ بھی دی ہے۔ تو جہاں تک سورج کی موشن کا تعلق ہے یا چاند کی، تو اس پہ آپ یعنی علماء کو اگر کنسیڈر کریں اس اعتبار سے جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں متفق ہیں، یعنی وحی کا علم اور علم سائنس۔ البتہ جو موشن آف ارتھ کا ایشو ہے، زمین کی موشن، اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے قدیم بھی اور جدید کہ جی قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے، لیکن سب کا نہیں ہے، اکثریت ڈومیننٹ کا یہی نظریہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کو ڈرائیو کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ تو یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور اس میں سب سے ڈومیننٹ تو یہاں پر بریلوی مکتب فکر ہے۔ ان کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، تو اپنی وفات سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 1920 کے اندر، زمین ساکن ہے۔ تو چونکہ وہ اب ساکن مانتے ہیں، اب پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا گویا اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا، نعوذ باللہ، وہ اپنے فہم کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ تو ارتھ کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام روئے ارض پہ وہ واحد ریلیجن ہے جو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے علم کے بغیر آپ نے بنیاد نہیں رکھنی، اور علم اسلام 2 ہی مانتا ہے، یا تو ریویلڈ نالج ہو، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو انبیاء کے ذریعے آیا علیہم السلام، یا پھر ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے،
اور یہ ہمارا جو سائنس کا علم ہے یہ فزیکل ورلڈ کے فینومینا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جو قانون قدرت ہیں یا ان کو موسٹ اپروپریٹ کہیں کہ خدائی قوانین، یہ خدا کا قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے قدرت کے قوانین ہیں. یہ اتنے محکم ہیں کہ ٹوٹتے نہیں. اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اللہ بھی کبھی کبھار ان کو توڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ سمندر میں راستہ بنا ہے. روز روز یہ قوانین ٹوٹتے نہیں، ورنہ یہ سائنس پاسبل ہی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے، اور یہ اتنے محکم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجادلہ ہوا تھا اس وقت کے حکمران کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جس دلیل کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا وہ یہی فزیکل فینومین آف نیچر کی دلیل تھی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 258. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب. اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے نا تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا. فبہت الذی کفر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہکا بکا رہ گیا وہ کافر. اب ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کا جواب تو پھر اس کو فزیکلی کر کے بتانا تھا. تو یہ جو قانون قدرت تھا، یعنی سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں جانا، اس قانون کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا. لہذا فزیکل فینومینا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں بڑے محکم بنائے ہوئے، ان کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن حکیم میں آلموسٹ 6,500 آیات ہیں، ان میں سے 1,000 کے قریب آیات انہی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہے، قانون قدرت کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو تذکیر کا، نصیحت کے ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے. اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں. نمونے کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، جسے آیت الآیات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی ایک نشانیاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا رات اور دن کے عدل بدل کے اندر. اسی طریقے سے زمین میں مخلوقات پھیلانے میں، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے سبزہ اگانے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مسخر اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں بادل، یہ اپنی جگہ کے اوپر سٹیبل ہیں اور پھر بارش لے کر یہ چلتے ہیں ہواؤں کے ساتھ. یہ تمام کی تمام قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو پہچان سکیں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو شوق ہو تو سورۃ النحل پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ الروم پڑھ کے دیکھ لیں. یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے. اور اسی کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے التذکیر بآلاء اللہ کہا ہے. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سورۃ الرحمن ہے، 31 ٹائمز یہ آیت آئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو، یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے، جھٹلاؤ گے. اور یہ مودودی صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں، ان نشانیوں کو تم کس طرح اے جن و انس جھٹلا سکتے ہو. تو اس طرح کے جب ایشوز آئیں نا قرآن سائنس کے حوالے سے، تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ ضرور تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ آج کے دور کی تفسیر ہے. اس کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی تھا، اور ان کے پاس جو ہے وہ سائنس کا علم بھی تھا، اور موجودہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہارت دی تھی. اس لیے اس طرح کی کمزوریاں آپ کو ان کی تفسیر کے اندر نظر نہیں آئیں گی. بہرحال ارتھ کی موشن کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو وحی کے علم کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا، دوسری طرف سائنس کے علم سے بالکل آنکھیں بند کر لی گئیں. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیندار لوگوں سے کیا، دین سے بھی متنفر ہونے کی طرف جا رہے ہیں اگر کسی پلیٹ فارم سے صحیح طریقے سے ان کے ایشو کو ایڈریس نہ کیا گیا. اور ایشو کو ایڈریس کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے
اس نظریے کا دفاع کریں، بلکہ جو مخالفین ہیں انہوں نے جس بات کو غلط سمجھا ہے اس کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر ان کی غلطی آشکار کی جائے، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین کے معاملے میں دین سے متنفر نہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات سے متنفر نہ ہو۔ پچھلے 100 سال کے اندر جو انسانی ترقی ہوئی ہے سائنس کی فیلڈ کے اندر، یہ پوری انسانی ہسٹری کی ترقی کے اوپر بھاری ہے۔ اتنی پوری انسانی تاریخ میں ترقی نہیں ہوئی۔ لیکن 100 سال سے پیچھے آپ چلے جائیں، ہزاروں سال تک، تو آپ کو ہر بات جو آپ فزیکل فینامنا سے پیش کرتے ہیں وہ سطحی طور پہ لوگوں کو معلوم تھی اور وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے، لیکن آج اس سے زیادہ ڈیٹیلز انسان کے پاس آ چکی ہیں۔ ان ڈیٹیلز کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایشوز کھڑے ہو گئے، اور لوگ جو پرانی الہامی کتابیں ہیں، ظاہر ہے ہم تو ڈیفینڈ صرف قرآن کو کریں گے، اس کو 1400 سال پرانی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اب ایبسلیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو وہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو آج کے کامن جو بندہ سائنس کا علم رکھتا ہے اس کو ایز سچ اس میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا بقول ان کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف ان 100 سالوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، پوری انسانی ہسٹری میں اگر دیکھیں ان 100 سالوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو آج ہمیں باریکیاں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں نا۔ تو قرآن چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے تو لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ لٹریچر کی زبان میں جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں پھر آپ ویسی بات کریں گے جو ایک عام انسان اس فزیکل ورلڈ کو دیکھ کر آبزرو کرتا ہے۔ اس میں آپ خوردبین کی یا ٹیلیسکوپ کی یہ باتیں نہیں کریں گے، اگرچہ بعض چیزیں اس حوالے سے بھی ٹروتھ ریویل کی ہیں قرآن نے، خصوصاً ایمبریالوجی کی فیلڈ میں، کہ ایک ایمبریو جو ہے بچے کی فارم تک کن سٹیجز سے پہنچتا ہے۔ یہ تو 1980 کے بعد انسانیت کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں، پہلے تو نہیں پتہ تھی، لیکن قرآن میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بہرحال کئی ایک چیزوں کی ڈیٹیلز کوئی نہیں موجود ہیں، اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن نے تو چونکہ پوری انسانیت کے لیے اس نے فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس نے ایڈریس کرنی ہیں، جو چیزیں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ ورنہ تو یہ 8 سے 100 سال کے پہلے کے انسان کو اگر ہم ایسٹرونومی کی وہ آج والی باتیں بتائیں تو ان کے لیے کیا دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کی جو مثالیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ آج کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب لوگ آبزرو کرتے ہیں۔ کیا انسانیت یہ آبزرو نہیں کرتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے؟ تو یہ مثال تو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورۃ الانعام میں آیا کہ ایک ہی پانی سے سارے درخت سیراب ہوتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو یہ انسانیت یہ ہمیشہ آبزرو کرے گی، اور پریشان ہے انسانیت کی یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی، کہ یہ گاڈ چلا رہا ہے۔ تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات قرآن کی گفتگو کو لوگ میتھمیٹیکل گفتگو یا سائنس کی کتاب کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، اللہ کی آیات، نشانیوں کی، سائن انگلش میں کہتے ہیں نشانی کو، قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو ایک عام انسان آبزرو کرتا ہے، چاہے وہ آج کا ہو، چاہے آج سے 10,000 سال پہلے کا ہو، یا آج سے 10,000 سال بعد کا، اگر انسانیت نے اتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ وہ سائنس کی بات کرتا ہے جو آپ آبزرو کرتے ہیں۔ تو سائنس بھی تو یہ کہہ رہی ہے نا، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ تو سائنس بھی تو آبزرویشن کے ذریعے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ تو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی آپ دنیا کے لے آئے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا آج دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ بھی کہے گا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر وہ محبت کے جذبات کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ دل کا نشان بنا کے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ دماغ ہے۔ اگرچہ اب دل کی طرف بھی بات جا رہی ہے، اس پہ میرا علیحدہ سے ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لیکن ڈومیننٹ تو دماغ کا معاملہ ہے۔ تو کبھی کسی سائنٹسٹ کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا کہ یار یہ دل کیا سوچتا ہے کہ بریانی کھائی جائے، تو کہے گا میں لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ آج بھی
امریکہ کے آپ اخبار اٹھائیں تو ان میں سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوگا. کبھی کوئی بیوقوف شخص بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ان اخبارات کا مذاق اڑائے کہ بھئی سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے, نہ سورج طلوع ہوتا ہے, وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہوتا ہے, تو آپ یہ سن سیٹ اور سن رائز کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو کیا کہیں گے کہ ہم انسانی آبزرویشن سے بات کر رہے ہیں. اس وقت سائنس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ آبزرویشن کی ہے. تو آبزرویشن میں تو ظاہر ہے سورج غروب بھی ہوتا ہے, سورج طلوع بھی ہوتا ہے. تو قرآن بھی چونکہ لٹریچر کی بک ہے, قرآن کی جتنے بھی آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہے وہ کبھی سائنس کی بک کے طور پہ نہیں پڑھنا, لٹریچر کی زبان اور اس میں بھی کامن انسان کی جو آبزرویشن ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہ جو سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے, جو ایتھیسٹ ہیں. یہ آیت نمبر ہے 86 کہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہیں وہ اپنے سفر کے دوران ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں, حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا, یہاں تک کہ سورج کو اس نے ایک کیچڑ والی ندی کے اندر ڈوبتا ہوا پایا. اٹ سیمز لائک دیٹ. جب سامنے کوئی چیز نہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے, آپ کبھی سمندر کے کنارے بھی چلے جائیں تو آپ کو لگا سمندر میں جا رہا ہے, تو انسان تو یہ آبزرو کرتا ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی ندی میں جا کے ڈوبتا ہے, بلکہ انسانی آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ انسان کی جو آبزرویشن ہے نا فزیکل ورلڈ کو دیکھ کے, اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس طرح کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے لٹریچر کی بک کے طور پر دیکھیں, سائنس کی بک کے طور پر نہیں. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ کائنات جو ہے وہ کریشن آف گاڈ ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. اور یہ یاد رکھیے گا سائنس جو ہے وہ صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جو فزیکل ورلڈ نہیں ہے اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتی. جنات کی مثال دینا کہ سائنس جنات کو نہیں مانتی, وہ اس لیے نہیں مانتی کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. اسی طریقے سے فرشتے کبھی بھی آپ انسٹرومنٹ سے یا فزیکل آبزرویشن سے آبزرو نہیں کر سکتے, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. تو وہ مثالیں دینا بالکل غلط ہے. سائنس وہ ان وجہ سے اس کو نہیں انکار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا. سائنس صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو. اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کسی نے نہیں دیکھی, پوری دنیا کا جو آپ دیکھ لیں یہ نظام سیٹلائٹ کا, ٹی وی چینلز کا, انفارمیشن کا اسی کے اوپر چل رہا ہے, لیکن اس کا کوئی انکار تو نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ فزیکلی تو کسی نے دیکھی نہیں, لیکن ایکسپیریمنٹس کے ساتھ وہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں. تو قرآن کے حوالے سے یہ دماغ میں کلیئر کرنا ضروری ہے, ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, تو لہٰذا لٹریچر کی زبان میں اسے لیا جائے گا, ورنہ اگر آپ اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے تو پھر ہم کئی چیزوں کا مذاق اڑائیں گے جو انسانوں میں اسٹیبلش ہیں, جو سائنٹسٹ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ہم اس کو لٹریچر کی زبان میں ایسے بولتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ایسے بول رہے ہیں. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہوگی. اس حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں پہ جا کر غروب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے, اور پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اگلے دن طلوع ہونے کی. اجازت مل جائے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا بلکہ فرمائے گا کہ جہاں سے آیا اسی طرف لوٹ جا. پھر وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ قرب قیامت میں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی سورج تو وہ ٹریک میں ہے, اس طرح کیسے ہوگا؟ میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں فزیکل آبزرویشن کی کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سائنٹسٹ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین کی جو روٹیشن ہے نا اپنے محور کے گرد, اس کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا یہ بالکل زیرو پہ آ جائے گی. اس وقت ارتھ جو ہے وہ کیسے موو کر رہی ہے؟ 23.5 کے اینگل کے اوپر. یہ نارتھ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے, یعنی مغرب سے مشرق کی طرف. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق میں پہلے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب میں بعد میں ہوتا ہے.
اس کی موومنٹ کی وجہ سے. تو مغرب سے جو کہ مشرق کی طرف موو کر رہی ہے تو وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. مشرق سے ہوتا ہے پھر ادھر ہوتے ہوتے اس طریقے سے آپ جاتے ہیں. تو یہ اورینٹیشن اگر آپ سپوز کریں کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے رک جائے اور پھر یہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز چلنا شروع کر دے تو سورج مغرب سے نکلے گا. لیکن یہ فزیکلی آبزرو ہو رہا ہوگا مغرب سے نکلنا, پیچھے اس کی ریزن یہ ہوگی. تو پیچھے جو ریزنز ہیں اس کو دین جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ ہر چیز کو اگر ایڈریس کیا جائے گا تو پھر قرآن اتنی کتاب نہیں ہوگی, پھر بہت موٹی کتاب بن جائے گی. وہ صرف اللہ تعالیٰ وہ بات کرے گا جو ایک کامن آدمی کو سمجھ آئے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کئی ایک باتیں ایسی کی ہیں جو آج کے زمانے میں اور کچھ آنے والے زمانے میں ثابت ہوں گی, وہ باتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ویل لیفٹ کر دیا گیا. قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. ہر زمانے میں قرآن پاک کی نئی نئی جہتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی جو ان کو اس بات کو ماننے پر مجبور کریں گی کہ اللہ کا کلام ہے. جو سورہ حمیم السجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے, اللہ کا وجود حق ہے, اللہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ حق ہے. یہ مان اٹھیں گے. اور وہ دیکھ لیں آپ مان رہے ہیں. اس پہ میں نے کئی ایک لیکچرز دیے ہیں. آپ میرا ایک لیکچر ہے ہو از اللہ, مسئلہ نمبر 60 ان دا لائٹ آف سائنٹیفک فیکٹس, اردو کے اندر اللہ کون ہے. ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اللہ کو کس نے پیدا کیا, جس میں میں نے آج کے دور کے بڑے جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں 80+ ان کی ایج ہے, پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے کریٹیکل انالیسس اس میں پیش کیا تھا. تو اسی طریقے سے ایک لیکچر ہے قرآن ورسز ماڈرن سائنس, اس میں میں نے اس حوالے سے کافی مقدمے میں چیزیں کلیئر کی, کچھ آج میں نے کور کی ہیں, باقی میں سکپ کرتا ہوں. ان 3 لیکچرز کا لنک ہم نیچے دے دیں گے. جسے شوق ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ 5 منٹ میں تو بات نہیں سمجھائی جاتی, یہ پورا مقدمہ ہے. 5 منٹ میں تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں, پورا مقدمہ سمجھانے کے لیے تو پھر ڈیٹیلڈ گفتگو کم از کم 40-50 منٹ کی چاہیے ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو مثالیں دیتے ہیں نا قرآن پاک سے, تو وہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن ڈیل کر رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ. قرآن اس کی روحانی جو ریزن ہے نا اس کی طرف انسانیت کو مائل کرتا ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا. اور سائنس کی یہ فیلڈ نہیں ہے. سائنس صرف یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈسکور کریں گے اور اس کے پیچھے اس کی ریزن تلاش کریں گے, اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ کہتے ہیں ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. کیا ہوا, زلزلہ آیا, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آیا. یہ کیسے ڈسٹرب ہوئی, وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ایسا ہی ہوا کرتا ہے, اسی میں تو قیامت ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پلیٹ کو کس وقت کس کے ساتھ ٹکروانا ہے. شہاب ثاقب ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں, کہتے ہیں فزیکل فینومینا. بھی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کتنا ٹکڑا فلاں ستارے سے ٹوٹ کے گرے گا, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اسی کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے اللہ. تو وہ ریزن اپنی جگہ ہے, فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے, اس کے پیچھے روحانی ریزن موجود ہوتی ہے, اور قرآن روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ نبی اسلام نے جو فرمایا نا سورج سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو, تو بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن حکیم میں آیا کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, اور نہ ان چیزوں کی ان ریزنز کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن کی ڈومین الگ ہے, سائنس کی ڈومین الگ ہے. اور سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ یہ مانتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اچھا جی ہر چیز دوسری چیز کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اٹریکٹ کر رہی ہے, جو نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے, اور وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے دونوں کے ماسز کے ساتھ. تو ان سے پوچھیں کہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے, کیوں ہے کہ مادہ دوسرے کو کھینچتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس فیلڈ میں ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ہمارا کوشچن صرف اس فزیکل چیز کو آبزرو کرنا ہے. تو یہ چیزیں لے کے اس طرح کی مخالفت کرنا یہ بالکل غلط ہے. شہاب ثاقب کا میٹرائٹس کا ایشو ہو,
اسی طریقے سے یہ سورج کے حوالے سے احادیث ہوں، قرآن پاک کی آیات ہوں، ان کو روحانی اعتبار سے قرآن ڈیل کر رہا ہے، اور سائنٹیفک حوالے سے سائنس کی جو ڈیٹیلز ہیں ہم ان کو مانیں گے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ٹکرائے نہ. اور وہ ٹکرانے کا ڈیسیژن ایک میٹرک پاس یا 5ویں کلاس کا پاس ہوا وہ مولوی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کرے گا جس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو، جسے دین کا نالج بھی ہو، کہ وہ پھر آپ کو سمجھا سکے کہ یہ معاملہ ہے کیا، ورنہ تو آپ کیا سے کیا معاملہ بنا دیں گے. یہ اذان شروع ہوا چاہتی ہے، بقیہ کی گفتگو انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. اچھا میرے بھائیو، ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جہاں تک دینی احکامات کا تعلق ہے تو ہم اپنے سلف کی طرف دیکھیں گے کہ کتاب و سنت سے انہوں نے دین کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں ہم کہتے ہیں اصول، اور چاہے وہ فروع سے تعلق رکھتے ہوں جیسے فقہی احکام و مسائل ہیں یا فروعی اختلافات ہیں، اس میں ہم سلف کی طرف دیکھیں گے. اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہونی، نہ کوئی چیز انوینٹ ہونی ہے، وہ شریعت مکمل ہو چکی ہے. لیکن جہاں تک سائنٹیفک فیکٹس کا تعلق ہے اس میں ہم خلف کی طرف یعنی بعد کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے. اور یہ جو اصول ہے یہ مسلمہ ہے، کیونکہ ہمارے پرانے بزرگوں کو کئی ایک چیزیں نہیں پتہ تھی جو بعد کے لوگوں کو پتہ چلی. اب اگر میں ان بزرگوں کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کروں گا ایبسولوٹلی خود سے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. میں آپ کو بزرگ ورسز بزرگ کی ایک مثال دیتا ہوں. امام محمد غزالی المتوفیٰ 505 ہجری، آلموسٹ ان کو آپ سمجھ لیں کہ 900 سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے پہ. ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے کیمیائے سعادت. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل دیتے ہوئے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہیں ان میں سے ایک نشانی انہوں نے ڈسکس کی سورج. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے، 160 ٹائم. 160 زمینیں ملیں تو ایک سورج بنتا ہے. جبکہ آج ہمارے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا نہیں ہے، نہ 1060 گنا، نہ 1,60,000 گنا، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب ہم کے پرانے بزرگوں کو غلطی لگی اس لیے کہ ان کے پاس سائنس کا علم کم تھا. یہ کوئی دینی مسئلہ تو انہوں نے بیان نہیں کیا. اور اگر آپ کو ہمارے بچوں سے چڑ ہو جن کے پاس دین کا علم بھی ہے اور دنیاوی انفارمیشن بھی، تو ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی مثال دیتے ہیں. یہ جس کتاب کو آپ نے اٹھا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا پوری دنیا کے اندر، زمین ساکن ہے، اس کتاب کے اندر خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو زمین اور سورج کا جو ریشو پروپورشن ہے، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں المتوفیٰ 1340 ہجری کہ یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جبکہ ان سے 800 سال پہلے امام غزالی کہہ رہے ہیں 160 گنا ہے. آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کس بزرگی کو آپ نے لے کے چلنا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی بزرگی بچاتے ہیں تو امام غزالی کی بزرگی فارغ ہو جائے گی، اور اگر امام غزالی کی بچاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی. حالانکہ دونوں کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی بات درست ہے، امام غزالی کی بات غلط ہے. لیکن اس سے رزلٹ یہ بھی نکلا کہ پرانے بزرگوں کو کئی معاملات کے اندر سائنٹیفک فیکٹس میں غلطیاں لگی ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود نہیں کیلکولیٹ کیا 13 لاکھ گنا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں یہ تقریباً 14 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ بھی لکھا ہے، اور ہم یہ انشاءاللہ جے پی جی ایڈ کریں گے تاکہ کسی کو اس حوالے سے آمدہ اعتراض اٹھانے کی جرت نہ رہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6126 سے لے کر 6128 تک، جس کے اوپر امام نووی نے صحیح مسلم کا باب باندھا ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کن میں واجب نہیں ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کے نیچے یہ 3 حدیثیں لے کے آئے جسے ہم کہتے ہیں وہ تعبیر النحل والا واقعہ، کھجوروں کی پیوند کاری والا. اور یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، نہ کوئی سٹوری شریف ہے. وہ حدیث یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو آپ کا تو چونکہ سارے کا سارا آپ کو پتہ ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا، یہ آپ کی فیلڈ تھی. آپ نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں، گرافٹنگ کرتے ہیں زیادہ پھل حاصل کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے؟
یعنی نیچر کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے، نیچرلی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا رہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن ایک مشوراتاً ایک بات ان سے کی. ان کے لیے تو وہ ماننا، پھر ان کے لیے تو نبی علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی تھی. انہوں نے آپ علیہ السلام کے مشورے پہ عمل کیا اور ان کی فصل ہو گئی کم. جب فصل کم ہو گئی تو وہ شکایت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میں تمہیں کسی دینی معاملے میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتاؤں تو اس پہ عمل کرنا تم پہ ضروری ہے، لیکن جب کوئی میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی کسی معاملے میں تمہیں مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کام کو، اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا تو کھجوروں میں ایکسپیرینس نہیں تھا. اور آپ کے جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں اسے منوان اسی طریقے سے لیا کرو، جب میں اپنے مشورے سے کسی دنیاوی معاملے میں بات کیا کروں تو تم خود دیکھ لیا کرو اپنے معاملے کو. یہ الفاظ اس حدیث کے صحیح فہم کی حفاظت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ علم الغیب کا غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، ایک تو علم الغیب کا صحیح عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا تھا وہ پتہ ہوتا تھا، جو نہیں بتاتا تھا وہ نہیں، باقی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھتے. اور ایک یہ ہے کہ سب کچھ پتہ تھا. ان کے لیے تو یہ حدیث موت ہے. تو انہوں نے آگے سے خود سے جوڑا ہوا ہے کہ وہ اصل میں نا پہلے سال تو فصل کم ہو گئی تھی، اگر وہ ایسے کرتے رہتے نا تو فصل خود بخود زیادہ ہو جانی تھی. سر یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ گرافٹنگ سے بہتری آتی ہے. یہ آپ نے جو انور اٹور تیار کیا ہے اور آپ نے جو کینو تیار کیا ہے یہاں سب کانٹیننٹ میں، یہ گرافٹنگ کے ذریعے کیا ہے نا، پیوند کاری کے ذریعے. تو میرے بھائی اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب میں اللہ کے ریفرنس سے بات کروں تو لے لیا کرو، اور جب میں اپنی کوئی ذاتی بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی کسی معاملے میں تو تمہیں بہتر پتہ ہے اپنے معاملات کو، تمہارا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر. اور اس سے بڑھ کر امام نووی نے جب امام مسلم کی اس حدیث پہ باب باندھا ہے، کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے. آج دنیا میں جو مسلم شریف میں باب آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ امام مسلم کے نہیں، امام نووی کے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے کہ کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. تو امام نووی نے بھی وہی فارم لیا ہے جو اس حدیث میں سے نکلتا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ کہانیاں کرواتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام جب اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو کتنے انصاف پسندی ہے کہ آپ علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ علیہ السلام ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. آپ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اللہ کی شناخت کے لیے. اور یہ کوئی آپ کا عیب نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال شاعر تھے، ان کی خوبی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کو شاعر ماننا آپ کا عیب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ ان کی شان کے لائق ہے. تو آپ تو شعروں پہ جھومتے ہیں، نبی علیہ السلام شعر نہیں کہہ سکتے تھے، اور اللہ نے کہا ان کی شان کے شان بھی نہیں، کیونکہ وہ ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز ایک عام مسلمان جو تھوڑا پڑھ لکھ جاتا ہے، چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور پریکٹیکل فیلڈ کے اندر ہوں، ساتھ دین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے قرآن حکیم کو ایز اے لٹریچر کی بک لینا ہے، اور قرآن پاک جن آبزرویشنز کی بات کرتا ہے وہ ہیں جو ایک کامن آدمی آبزرو کرتا ہے. ایک کامن آدمی جو دیکھ کے سمجھتا ہے نا، وہ اس کی ڈیٹیلز میں سوائے چند چیزوں کے باقی چیزوں میں بات قرآن نہیں کرتا، کیونکہ قرآن انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. ورنہ تو پھر اگر قرآن آج کے دور کی ایک ایک نٹی گریٹی بیان کرتا تو مجھے بتائیں 100 سال کو نکال کے پچھلے 1300 سال کے لوگوں کے لیے قرآن میں کیا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آج مولویوں کو ہم بیسک سائنس بتاتے ہیں نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ انٹروپی ہے، وہ کہتے ہیں انٹروپی کیا ہوتی ہے. ایوولوشن کے ان کو اسپیلنگ بھی نہیں آتے، تو ان کو کیسے یہ چیزیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے، ڈارون کا رد تو تب کریں گے جب ان کو ایوولوشن کے اسپیلنگ بھی آتے ہوں گے، پھر وہ بتائیں گے کہ بھی ڈارون نے جو گمراہی پھیلائی ہے وہ کیا ہے، اسلام کیا بات کرتا ہے. جن کو پتہ ہی نہیں یہ باتیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے، جو 1920 میں انہوں نے لکھی، اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے. اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے. اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے، قرآن یہی بتاتا ہے.
تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے۔ انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں، یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں، یہ پنجابی والی نقل نہیں ہے کی پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ نقل دوسری ہے، جو نقل ہوئے ہیں دلائل۔ اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا، انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے، وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے، آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی، اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کی بردباری ہے، شرک ہوتے دیکھ رہا ہے، اور حلم ہے اس کے اندر، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یمسکو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا۔ سورۃ الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے، آیت نمبر ہے 19۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہی الفاظ آگے، یمسکو، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں، الفاظ وہ یہ یمسکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بوئنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بحری جہاز تیرتے ہیں، قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ یمسکو کا ترجمہ کوئی یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں، اکٹھے بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف پھیلانے کا ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات اینڈ کھلوتے بھی رہتے ہیں نا، لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹرین ہے، ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے دو پٹریاں ہیں اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے تو وہ بعض کا سینٹریفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے، یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا ہے، وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ، اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین۔ یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی، ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی۔ اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت 200 کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے چاہ رہے ہیں جناب، ایڈی وڈی کائنات ہے اللہ دی، 200 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔
اس پہ آپ کے عقلی سوالات بھی آئیں گے، میں اس کو بعد میں ڈیل کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا. میں دسنا جناب، کسی سائنٹسٹ کو بہو گے تو تم دسے گا نا کہ یہ پیچھے کی سائنس ہے. یہ 3 بڑی موشنز ہیں، ایک چوتھی بھی ہے وہ جو اپنے محور کے گرد 23.5 کا اینگل ہے نا، اس میں بھی زمین یوں بھی کرتی ہے، وہ بھی کمال اس کی موشن ہے. یہ 4 موشنز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو بیلنس کیا ہوا ہے کہ وہ اس محور سے نہیں ہٹتی، ورنہ تو اگر یہ 23.5 کا اینگل ہی ختم ہو جائے، آپ کے موسموں کی تبدیلی ختم ہو جائے، وہ سارے موسم تبدیل اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک محور کے گرد گھمایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب افریقہ میں گرمیاں ہوتی ہیں ہماری سردیاں چل رہی ہوتی ہیں، جب ہماری سردیاں آتی ہیں ان کی گرمیاں چل رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے کیا معاملات ہیں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو یہ انہوں نے بڑی دلیل لی تھی، اور اس کے پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے اس کا فہم سمجھنے میں غلطی کی. اس میں سکون کا تو لفظ ہی کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھاما ہوا ہے اس کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، جو ہم نے ٹریک مقرر کیا اس سے ٹل نہ جائیں. تو خام خواہ اس کے اندر سکون والا معاملہ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے. اگر کریں گے تو پھر پرندوں کے معاملے میں بھی کریں. یہ میں نے اینٹی وینم پھکی والا الزامی جواب بھی دے دیا کہ سیم وہی یمسکو کا لفظ جو ہے وہ پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، یہ علماء کو جواب کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا، اور سائنٹسٹ کو قرآن کو مولوی نہیں سمجھا سکتا. یہ مشکل کام ہے. اچھا جی، یہ تو ہوگی ان کی بڑی دلیل جس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے. اچھا، لیکن یہاں پہ میں ایک جان کے مان پاؤں تو ایک چیز عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ عقیدہ لکھا نا زمین ساکن ہے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے، کاش ان کا یہ عقیدہ اپنے ملفوظات کے اندر بھی ہوتا. ملفوظات کی آپ پہلی جلد نکالیں، اس کے اینڈ پہ آپ چلے جائیں، دنیا سے جہاں بھی آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھا لیں. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی اپنی ویب سائٹ اعلیٰ حضرت .net جو بریلی کی ہے اس کو کھول لیں، وہ جو ملفوظات کا پہلا حصہ ہے نا، اس کے آخر میں چلے جائیں. 5th لاسٹ کوسچن ہے، آخر سے 5ویں نمبر پہ، کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور غوث کیا ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے. تو اب ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ سائنٹسٹ کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کو کون پوچھے گا اور آپ کے ماننے والوں کو کہ قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں آیا کہ اللہ نے زمین و آسمان تھام رکھے ہیں. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر ان کو نہ تھامیں اور یہ اگر ٹل جائیں تو کوئی ایک بھی نہیں ان کو سنبھال سکتا. تو آپ کس نے کہہ رہے ہیں کہ غوث نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ تو اب ہم قرآن کا عقیدہ مانیں یا آپ کا وہ، یا بلکہ ہمیں کہنا چاہیے ہم قرآن سے آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے زمین ساکن ہے میں لکھا ہے، یا آپ کا وہ عقیدہ مانیں جو آپ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے. اور یہ نہ کہیے گا، یہ بعض لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملفوظات تو ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں، تو بیٹا تو ان کا غوث وقت تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہی وہ مفتی اعظم ہند پھیلا کے گئے ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری جنہوں نے وہ نعت لکھی ہے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ان کا چھوٹا بیٹا تھا. وہ کہتے ہیں انہوں نے جمع کیے ہیں تو اعلیٰ حضرت پہ نہ تھوپیں. سر یہاں یہ بھی آپ کا لیم ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو پہلا حصہ ہے نا ملفوظات کا، وہ اعلیٰ حضرت نے لفظ بلفظ خود پڑھا ہوا ہے. یہ شباشی والی عبارت سے تو جان چھڑا سکتے ہیں کہ وہ بعد میں آئی ہے، بیٹے نے ڈال دی، انہوں نے نہیں کہی ہوگی. پہلے حصے کے اینڈ پہ اعلیٰ حضرت نے ایک ربائی لکھی ہے اس ملفوظات کی شان میں، کیونکہ شاعر تو بہت بڑے تھے نا، تو انہوں نے اپنے ملفوظات کی شان میں کہ میرے بیٹے نے جمع کیے ہیں، اس کو اردو میں انہوں نے پوری ربائی لکھی ہے. یعنی پہلا حصہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھی ہوئی ہے بات. ویسے بھی آپ کو کتاب پڑھے نا، شروع اور آخر کے صفحے تو بندہ ویسے ہی پڑھتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں کیا عقیدہ انہوں نے بتایا، اور ویسے ہی ان کا عقیدہ ہے، ظاہر ہے، تو پیش کرتے ہیں. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں غوث، تو کہتے ہیں غوثوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی گستاخی کر رہے ہیں. تو یہ گستاخی تو اعلیٰ حضرت خود کر کے گئے ہیں. اب یہ باتیں تو میں نہیں کرنی تھی نا، زمین ساکن ہے میں آپ کو صحیح عقیدہ بھی بتانا ہے کہ اللہ نے زمین کو تھاما ہوا ہے، آسمان کو تھاما ہوا ہے. اچھا جی، دوسری بڑی دلیل جو انہوں نے 3 آیات قرآن سے لی ہیں اور اس کے اوپر پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، باقی سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا. سورہ الزخرف آیت نمبر 10،
الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا. ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ بھی ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے، ایک گہوارہ بنا دیا. اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 64، الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ بنایا. وہ کہتے ہیں جی یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں، فراشن، قرارن اور مہدن، اور وقف کریں گے تو مہدا، فراشا اور قرارا بن جائے گا. یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا اور سٹیبل بھی ہے. سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں، بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے، ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں. تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا، اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا، اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے. چاند گول نہیں دیکھتے تھے، شروع سے گول نظر آ رہا ہے، فلیٹ تو کسی کو نظر آتا. اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں. تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے. سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھتے، چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے، نہیں، یہ سفیریکل ہے، بال کی طرح. یہ سب کو پتا تھا. ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے، ان کو یہ باتیں پتا تھی. تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا. یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں. اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نہ، تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی. جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے. تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہیں پہاڑوں کی شکل میں. اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے، نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ. تو یہ میں سائنٹسٹ بتائیں گے، ظاہر جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا، یہ وہی لوگ بتائیں گے. یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دی ہیں جس پہ آپ یوں یوں کرتے ہیں، اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا، انہوں نے ثابت کر دیا. اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے. اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفنس کا کام ہوتا ہے. میں نے فزیکلی، یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے کئی میزائل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں، 50 کلومیٹر اوپر تک زمین سے. اب ایک میزائل اگر 50 کلومیٹر زمین سے اوپر گیا ہوا ہے، آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ تو یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتے جو بوئنگ اور ایئر بس کے ہیں، لیکن میزائل چونکہ وہ ریئر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے جہاں آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ زمین کی وہ ایٹماسفیئر کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے. تو یقین کریں وہ اڑنے سے لے کر اس کے گرنے تک کی پوری ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے. جیسے ہی وہ وہاں سے لانچ کرتا ہے، وہ جیسے ہی وہ ہائٹ پہ جانا شروع کرتا ہے نا، تو کرتے کرتے زمین آہستہ آہستہ گول ہونی نظر آتی ہے، پوری کرویچر گول کی گول نظر آتی ہے، کوئی فلیٹ نہیں ہے زمین. یہ تو مسلمانوں نے آبزرو کیا ہوا ہے، اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے.
اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جعلی ویڈیوز ہیں تو جعلی ویڈیو نہیں ہے. ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے, پاکستان کا سیٹلائٹ ہے, اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہے موجود ہیں, جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے. لہٰذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا, اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا, وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا, لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے. اب رہا وہ عقلی دلائل جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی زمین اگر ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سال مکمل ہوتا ہے, اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے, اور پھر پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہا ہے پچھلے اربوں سال سے, تو ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ عقلی دلیل ہمیں دیں. تو ذرا سی چیز پہ بھی آپ بیٹھیں تو فیل ہوتی ہے. میرے بھائی یہ ذرا سی چیز تب فیل ہوتی ہے جب یہ کسی ٹائر کے اوپر کسی زمین پہ ناموار چیز پہ چل رہی ہو. آپ ہوائی جہاز کا کبھی سفر کریں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ آلموسٹ یہ جو بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 ہے نا, یہ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ جاتے ہیں, اور آپ کو لگا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہے, کیونکہ ایئر کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو زمین کے, تو فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری بات فیلنگ کی ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کھانا جو ہے وہ کوئی لا کے رکھے تو 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا, وہ ادھر ہی پڑا رہے گا, کیونکہ ساری چیزیں اسی رفتار سے ٹریول کر رہی ہیں. یہ جناب چیز ہے جو کامن آبزرویشن ہے, لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ صدیوں سے لوگ آبزرو کر رہے تھے, لیکن یہ آئنسٹائن کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی. المتوفا 1956 عیسوی 1956 میں فوت ہوئے ہیں. آئنسٹائن جو ہے انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے, اس نے سائنس ہی بدل کے رکھ دی ہے. لوگ تو نیوٹن کے اوپر کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, لیکن اس نے آ کے نئی جہتیں کھولی, اور اس نے بھی کامن آبزرویشن کی کہ یہ آپ جب ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ٹرین تیزی سے آپ کے پاس سے گزر جاتی ہے, تو ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے نا, اس سے ٹرین کے باہر جو بندہ کھڑا ہے نا, وہ تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے, حالانکہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. اور جو باہر والا تو بیچارہ صحیح آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اس کو آپ مزید آبزرو کر سکتے ہیں. کبھی آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو نا, تو آپ کے دائیں یا بائیں کوئی اور ٹرین کھڑی ہوئی ہو, اور اچانک وسل ہو اور ٹرین چلنی شروع ہو, اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل رہی ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے آبزرو کیا نا. وہ جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بھی چلتی ہے. سر یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے آبزرو کر لی تھی, کہ ہم ریلیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ چل رہے ہیں, حالانکہ وہ چل رہی تھی. اور ادھر جب آپ نے دیکھا, جب آپ نے ریفرنس چینج کیا, تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے تھے. ٹرین کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ جو سواری بیٹھی ہے, وہ بھی 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے, لیکن اس کو وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ خود بھی جو اتنی رفتار سے موو کر رہا ہے, اس لیے اس کو فیل نہیں ہوتا. اب ٹرین کے اندر کوئی اپنا ہاتھ میں ایک ٹینس بال لے کے یوں اچھالے, تو اس کے ہاتھ میں واپس آئے گا. آپ کی بات اگر وہ والی مان لیجیے تو اچھالتے ہی اس کو 100 کلومیٹر پیچھے چلا جانا چاہیے, نہیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی اس پورے سسٹم کے ساتھ موو کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پورا نظام شمسی ہے, زمین ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے موو کر رہی ہے. تو اب آپ کو جو سعودی مفتی نے ایک اعتراض کیا نا, اس نے کہیں لیکچر دیا ہے, اور وہ گوگل پہ خوب مذاق اڑایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے. وہ کہتا ہے اگر یہی بات مان لیجیے نا, تو جب جہاز اڑتا ہے نا, جب جہاز ہوا میں جاتا ہے, تو نیچے سے زمین جو ہے وہ خود بخود, یعنی اگر میں آپ کو سمجھاؤں آج کے اعتبار سے, کیونکہ سورج جو زمین ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب سے اگر صرف جہاز ہوا میں ہی جائے نا, تو اسے تھوڑی دیر بعد پاکستان خود بخود پہنچ جانا چاہیے, کیونکہ نیچے سے زمین ہی گھوم گئی ہوگی. تو وہ کہتا ہے جب یہ ہوا میں جاتا ہے نیچے سے زمین پوری گھوم کے ہم امریکہ خود بخود کیوں نہیں پہنچ جاتے ہیں.
تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ زمین صرف خود نہیں موو کر رہی، ایٹماسفیئر جو زمین کے اوپر ہے، جس میں سے پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ ڈینس ایئر کے ہیں، یہ پورا ایٹماسفیئر زمین کے ساتھ موو کر رہا ہے. جیسا کہ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ ٹرین میں ہر سواری، ہر چیز آپ کے ساتھ موو کر رہی ہے. آپ کے اعتبار سے وہ اسٹیگنیشن ہے، باہر کے اعتبار سے موو کر رہی ہے. تو جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے نا، جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جو زمین کی اپنی رفتار ہے نا، اس کے اعتبار سے وہ آلریڈی اس فضا میں بھی اس سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایئر کی ریزسٹنس کیا ہے. اگر ہوا اس طرف چل رہی ہوگی تو پھر ظاہر نہیں وہ ہوگا. ہواؤں کا رخ بھی ہے. جس طرح آپ اسلام آباد سے کراچی جائیں نا، تو آپ کو اگر 2 گھنٹے لگتے ہیں نا، تو کراچی سے اسلام آباد کے 1.25 گھنٹے لگتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سمندر سے ہوائیں اڑ کے اس طرف آ رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ٹائم کا فرق آتا ہے. وہ اگر ایئر ریزسٹنس ختم ہو جائے پھر تو برابر. اچھا، اب اس کو سپورٹیو ایک اور دوسری بات ہے، کہتے ہیں یہ جہاز جو نیچے سے زمین غائب کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو ان کو یہ بتائیں کہ سیٹلائٹ جو ہے نا، جب چھوڑے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ جس ملک کے اوپر چھوڑا جائے نا، اگر آپ جہاز کو لے جائیں نا خلا کے اندر، پھر واقعی ایسے ہوگا کہ ایک جگہ کھڑا ہوگا نا تو تھوڑی دیر بعد امریکہ پہنچ جائے گا جہاز، کیونکہ خلا جو ہے وہ اس کے ساتھ موو نہیں کر رہی، روٹیٹ نہیں کر رہی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سیٹلائٹ چھوڑے جاتے ہیں نا خلا کے اندر، ان کو اینگولر سپیڈ زمین کی دینی پڑتی ہے. ورنہ اگر پاکستان نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے نا، تھوڑی دیر بعد وہ چائنا پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا پہنچ جائے گا، پھر امریکہ پہنچ جائے گا. پاکستان لبدا رہے گا اپنا سیٹلائٹ. وہ کیا کرتے ہیں جب سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں نا، تو جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے نا، وہی سپیڈ اس سیٹلائٹ کو بھی دیتے ہیں، تبھی وہ ساتھ ساتھ اس طریقے سے موو کرتا رہتا ہے. سیٹلائٹ سپیڈ میں چھوڑا جاتا ہے، لیکن ایٹماسفیئر کے اندر جو چونکہ پورا ایٹماسفیئر موو کر رہے ہیں، وہاں آپ یہ فیل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ جو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے کہ جب ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے تو وہ خود بخود امریکہ کیوں نہیں پہنچ جاتا، تو آپ تھوڑی سی سائنس سیکھ لیں، آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھ لیں جو اس نے کامن آبزرویشن کی تھی. اچھا، اب آ جائیں میرے بھائی اس نظریے کی طرف. یہ 2 نظریات ہمیشہ سے انسانیت میں رہے ہیں اور قبل از مسیح ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. ایک جیو سینٹرزم ہے کہ زمین کائنات کا محور ہے، ہر چیز کے گرد گھوم رہی ہے. اور دوسرا ہے ہیلیو سینٹرزم کہ سورج سینٹر میں ہے، اگرچہ سورج بھی موو کر رہا ہے پورے سولر سسٹم کے ساتھ، لیکن سولر سسٹم کے جو سیٹلائٹ ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ 1615 کے اندر آ کے گلیلیو نے یہ جو ہے وہ مصیبت انسانیت کو ڈالی، اس سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا. سر گلیلیو تو ہے 1615 میں اس نے ٹائڈز کے اوپر اپنی کتاب لکھی ہے. گلیلیو سے بھی 600 سال پہلے البیرونی جو مسلم سائنٹسٹ تھا، 1973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1050 عیسوی میں فوت ہوئے، 8 سے 1000 سال پہلے. ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں جس میں انہوں نے زمین کو گول بھی لکھا ہے اور زمین کا سرکمفرنس پورا معلوم کیا ہے انہوں نے، جو سب سے ایکوریٹ سرکمفرنس ہے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. صرف 2% کا ایرر ہے آج کے ساتھ. اس بندے نے اس وقت کیلکولیٹ کیا سمپل میتھمیٹکس کے ذریعے. تو وہ البرونی بھی اس میں لکھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ گلیلیو کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ان لوگوں نے. یہ تو مسلم سائنٹسٹ کا بھی یہ نظریہ تھا. گلیلیو کو تو سزائیں بھگتنی پڑی چرچ سے، لیکن پھر اس کے مشن کو آگے لے کے چلا نیوٹن. لیکن البیرونی کو آپ نہیں ثابت کریں گے کہ سلطنت عباسیہ نے کوئی سزا دی ہو کہ تو نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر بھی قرآن کے خلاف اس عقیدے کو نہیں مانا جاتا تھا، ورنہ تو البیرونی کو ٹانگ دیا جاتا. اچھا، آپ ان مسلم سائنٹسٹ کا تعارف گوگل میں جا کے پڑھیں تو وہ بھی خود ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت اتنے انٹلیکچوئل تھے اور مسلمان ان کو آن کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہو رہے. وہ الٹا مسلمان تو ان کے اوپر کفر کا ہی فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ بالکل ان کی نان سینس اپروچز ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت اس کتاب میں نا، آپ کو پتہ ہے یہ مین جو بندہ ہے نا کوپرنیکس ہے، جس نے یہ سارا سیٹلائٹس کے اوپر پوری ورکنگ کی. اس کے بعد کیپلر اور پھر گلیلیو اور پھر نیوٹن، یہ 4 بڑے بندے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے نا اس میں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کوپرنیکس کی بدعت ضلالہ. وہ لوگ جو بدعت کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے، جن کے اپنے اعمال کے اندر، میں نے کہا چلو بدعت ضلالہ کا لفظ تو انہوں نے یوز کیا ہے. اور اس طریقے سے آئنسٹائن کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا.
بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے امام غزالی والا مسئلہ حل کر دیا. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا تھا کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب زمین ساکن ہے میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایک بات وہ مان گئے کہ بزرگوں کے پاس جو علم سائنس تھا وہ کمزور تھا, اور ظاہر اعلیٰ حضرت نے خود کوئی انوینشن نہیں کی ہے, ہمارے فلکیات کی چیز انہوں نے کوٹ کی ہے. پھر وہ اعلیٰ حضرت اس میں کہتے ہیں کہ جب یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو اور گریویٹیشنل فورس بھی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اگر سورج کے گرد زمین چکر کاٹ رہی ہوتی ہے, عقلی دلیل وہ دے رہے ہیں, تو 13 لاکھ بندے اگر ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو 13 لاکھ بندے اس ایک بندے کو گھسیٹ نہیں لیں گے اپنی طرف. تو کہتے ہیں کب سے یہ زمین جو ہے نا سورج کے اندر جا کے گر کے ختم ہو گئی ہوتی ہے اگر ہم آپ کی یہ والی بات مان لیں کہ اس کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے قوت کشش ثقل گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے. تو اس کا سائنٹیفک آنسر یہ ہے, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو ہی دے سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, کہ صرف سینٹریپیٹل فورس نہیں ہوتی ہے, سینٹریفیوگل فورس بھی ہوتی ہے, اور یہ دونوں فورسز جب بیلنس ہوتی ہیں نا پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گرد روٹیٹ کرتی ہے. تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس, وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے. اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر, موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے, تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا؟ اپنی سپیڈ کی وجہ سے. لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا. تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی, اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی. یہ اللہ نے بیلنس کیا جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام چیزوں کی. آپ گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں, کسی چھوٹی سی بالٹی کے اندر یا جگ کے اندر ایک وہ بنٹا رکھ کے آپ شیشے کی گولی اس کو یوں گھمائیں تو آپ دیکھیں وہ دیواروں سے اوپر چڑھتی. کیوں؟ وہ اس کے اندر اس سپیڈ کی وجہ سے ایک سینٹریفیوگل فورس جو اسے سینٹر سے دور رہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو زمین کو جو اللہ نے سپیڈ دی ہے نا سورج کے گرد 30 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے, اور سورج جو اس کو کھینچ رہا ہے نا وہ 13 لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے. تو وہ سپیڈ اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ حاوی ہوتا ہے نہ یہ حاوی ہوتا ہے, اور بیلنس ہو کے ایلپٹیکل آربٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اور بیلنس رہتی ہے. یہ اللہ کے کام ہے جی. تو باقی باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ تھیں, خیر ابھی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن یہ میں نے مقدمہ پورا اس لیے کلیئر کیا کہ آندہ کوئی 1000 وسوسے بھی آئیں نا علماء دین کی طرف سے یا سائنٹسٹ کی طرف سے, دونوں میں نے کور کیے ہیں, وہ کم از کم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. باقی پھر بھی میں آخر میں کہوں گا کہ میرے جو 3 لیکچرز ہیں, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اور ہو کریٹڈ گاڈ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا جو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور تیسرا میرا لیکچر قرآن ورسز ماڈرن سائنس. یہ تینوں کا لنک بھی ہم اپنی ویڈیو کے نیچے دے دیں گے. کئی باتیں جو آج میں نے سکپ کی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ جو اس کو قرآن و سنت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. قرآن و سنت اس کی سپورٹ کے اندر نہیں ہے. کچھ احادیث بھی انہوں نے پیش کی تھی وہ میں نے سکپ کر دیں اس لیے کہ وہ خود آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں, وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہی نہیں ہے. تو اصل چیز مقدمہ قرآن کے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, اور جو احادیث تھیں ان کی جو انہوں نے مین احادیث لی میں نے اس کی انٹرپریٹیشن بھی بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو معاملات سمجھ آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ایک نوجوان آدمی جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ متنفر ہوئے ہیں. میں پھر وہ آخر میں وہی بات کروں گا کہ عامر خان نے پی کے فلم بنا کے جو لوگوں کے متس توڑے تھے اور ہندوازم کی کمزوریاں لوگوں پہ ہائی لائٹ کی تھی, ہمارے لوگوں نے یہ اچھا اس نے تو پی کے فلم بنائی نا, وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سازش کی ہے, یہ پاکستان والا پی کے ہے کیونکہ ہماری فلائٹس بھی ہوتی ہیں نا پی کے. تو انہوں نے جو ہے انڈین فلم بنائی ہے جو یہ اس نے اسلام کی بدنامی کر دی ہے کہ جی زمین ساکن ہے اور قرآن کا یہ عقیدہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کسی مولوی کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ, اور جن لوگوں نے کلپ بھی بنایا میں نے وہ دیکھے, انہوں نے
ان کے دلائل کا جواب نہیں دیا، بس یہ کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ تو قرآن سے جو دلائل پیش کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو سمجھنے میں یہاں پہ غلطی لگی ہے اور حقیقت یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟